اللهم صل على شفيعنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال دیں گے. نکاح جب ہوتی ہے تو آپ کی گناہ سے جوان بچ، نکاح جب ہو جاتا ہے تو زبان کے گناہ سے جوان بچ جاتا ہے. نکاح جب ہو جاتا ہے تو ہاتھ کے گناہ سے جوان بچ جاتا ہے. نکاح جب ہو جاتا ہے تو پاؤں کے گناہ سے جوان بچ جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نیا معاشرہ شروع ہوتا ہے، ایک نیا ماحول شروع ہوتا ہے، ایک نیا تمدن شروع ہوتا ہے، ایک نیا ضابطہ شروع ہوتا ہے. اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا، میاں اور بیوی. آدم علیہ السلام کو بنا دیا اللہ نے، لیکن عورت نہیں بنایا. مرد تو بن گئے لیکن عورت نہیں بنی. اب عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جنت میں بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا. جنت جس کا ذکر پڑھ کر کے دماغ باغ ہو جاتا ہے. جنت میں باغ ہے، بہار ہے، نہر ہے، کیا چیز کی کمی ہے. لیکن آدم علیہ السلام پریشان ہے، وہاں بھی دل نہیں لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے آدم علیہ السلام کا دل کیوں نہیں لگ رہا. ایک روز وہ سوئے ہیں اور فرشتوں سے کہا کہ بائیں طرف ان کو چیلو، بائیں طرف انہی کو چیلو. آدم علیہ السلام کو جنت میں بائیں طرف بائیں پسلی کو چیل دیا گیا. جب چھڑا گیا، ہم لوگ کے گھر میں 9 مہینے میں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اتنا نازک ہے کہ وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بولتا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ خود سے بستر سے نیچے نہیں اتر سکتا، نہ اتر سکتا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، آدم علیہ السلام کے پسلی کو چیرا تو چھوٹی بچی نہیں نکلی بلکہ جوان لڑکی نکلی. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کے مرد کے پسلی کو چیرا گیا اور مرد کے جسم سے جوان لڑکی نکلی. وہ کہاں؟ جنت میں. آدم علیہ السلام تو یہی چاہ رہے تھے کہ دل نہیں لگ رہا تھا. ان کی خواہش تھی ہمارا کوئی ہمدرد ہو، ہمارا کوئی مونس ہو، ہمارا کوئی سننے والا ہو، ہماری باتوں کو کوئی سمجھنے والا ہو. تو بائیں پسلی کو چیرا، ایک جوان لڑکی باہر آئی. اور جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے ایک جوان لڑکی ہے جو بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہت روشن ہے، بہت مجلہ ہے، بہت ہی شکل صورت والی اچھی ہے. اب آدم علیہ السلام کس طرف بڑھنے لگے تو اللہ نے کہا رکیے، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے. تو سب سے پہلا نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں ہوا. سبحان اللہ. سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا. فرشتوں نے اللہ کا حمد و ثنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اپنی بیوی کو مہردین دیجیے. مہردین ہوتا کہ نہیں؟ کل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ مہردین نہیں ہے، عربی میں اس کو مہر کہتے ہیں. مہر اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح سے تو تعین کرو تو بیوی کا مہر ادا کرو. اور مہر 3 ہے، 3 قسم کا مہر ہے. ایک مہر معجل ہے، ایک مہر موجل ہے، ایک مہر مطلق ہے. یہ 3 قسم کی رقم ہوتی ہے. ایک وہ رقم ہے کہ 20,000 روپیہ میں اگر کل نکاح ہو تو 20,000 روپیہ شوہر بیوی کے قریب جانے سے پہلے اپنی بیوی کو ادا کر دو. ایک مہر وہ ہے. اور دوسرا مہر وہ ہے کہ نکاح ہو جائے تو میاں اور بیوی والے گھر کے لوگوں کے اندر یہ متعین ہو جائے کہ یہ 20,000 روپیہ ہم ایک ہفتہ میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں یا 5 سال میں ہم اپنی بیوی کو دے دیں گے. دوسرا ہے. اور تیسرا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دے دیں گے. اور وہ بھی بڑھاپے میں لوگ نہیں دیتے ہیں تو مرتے وقت کان میں معاف کریں. اب مرتے وقت کان میں معاف کرانے سے ہوگا؟
بیوی پوری زندگی آپ کے ساتھ کیا، بیوی نے آپ کی خدمت کیا، بیوی نے بچہ پیدا کیا، بیوی نے شوہر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، بیوی نے بچوں کی پرورش کی، بیوی نے بچوں کا کپڑا دھولا، بیوی نے شوہر کا کھانا پکایا، بیوی نے بچوں کو اسکول بھیجا، سارا کام بیوی کرتی ہے، اور دین مہر کی رقم پوری زندگی میں نہ دے کر کے اور مقتے وقت کان میں معاف کراتے ہیں، یہ معاف نہیں ہوتا کان میں کرانے سے۔ قیامت کے میدان میں بیوی شوہر سے اپنا مہر دین مانگے گی، اور اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، میدان قیامت میں کچھ نہیں ہوگا، اس وقت بیوی کو مہر دین کہاں سے دیں گے؟ تو اللہ نے کہا اے آدم رکیے، آپ ان کا مہر ادا کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا تو سب جانتا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو مالک ہے، تو مختار ہے، سارے جہاں کا تاجدار ہے، ہم کو بھی تو ہی نے پیدا کیا، حضرت حوا کو تو نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو تو نے پیدا کیا، کائنات کو تو نے پیدا کیا، جنت اور دوزخ کو تو نے بنایا، یہ جنت میں ہمارے پاس رقم کہاں ہے کہ میں اپنی بیوی کو مہر دین دوں؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، سنیے، جب آپ کے اندر طاقت آئی، جب آپ کے اندر زندگی آئی، جب آپ کی آنکھ میں روشنی آئی، تو آپ نے کیا دیکھا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے رب قدیر، جب میری آنکھ میں روشنی آئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کے ٹکڑے ٹکڑے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے کھمبے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے بہاروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حور و غلمان کی آنکھ کی پتلی میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سنیے، یہی میرے محبوب ہیں، یہی اول بھی ہیں، یہی آخر بھی ہیں، یہی طٰہٰ بھی ہیں، یہی یاسین بھی ہیں، یہی مزمل بھی ہیں، یہی مدثر بھی ہیں۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کا مہر ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کیا ہے میرے پاس؟ رب نے پوچھا جب آپ کو زندگی ملی تو کیا دیکھا؟ تو دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا یہی تو میرے محبوب ہیں، یہی آمنہ کے چاند ہیں، یہی عبداللہ کے دلارے ہیں، بنو ہاشمی قبیلے کے سردار ہیں، یہی نبیوں کے نبی ہیں، یہی رسولوں کے رسول ہیں، یہی رحمت للعالمین ہیں، یہی شفیع المذنبین ہیں، یہی خاتم المرسلین ہیں، یہی طٰہٰ یاسین ہیں، یہی مزمل و مدثر ہیں۔ انہی کی وجہ سے میں نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنایا ہے، چاند سورج بھی بنایا ہے، زمین و آسمان بھی بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ جب وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو نبی نے اللہ نے فرمایا کہ ان پہ آپ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دیجیے۔ سبحان اللہ، کتنا مرتبہ؟ 10 مرتبہ آپ ان پہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھیے، یہی آپ کی بیوی کا مہر ہے۔ سبحان اللہ، یہ درود شریف 10 مرتبہ پڑھنا حضرت حوا کا مہر ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے میاں بیوی جنت میں، میاں بیوی جنت میں ایک زمانے تک جنت میں ہے۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے پہاڑی پہ اتارا جس کا نام سنگ دیپ ہے۔ آج ایک زمانے کے بعد وہ حصہ سری لنکا میں پہنچ گیا، اس وقت سب انڈیا ہی تھا، ہندوستانی تھا۔ سنگ دیپ پہاڑ پہ اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اتارا اور ان کی بیوی کو عرب کی دنیا میں میدان عرفات میں اتارا۔ شوہر ہندوستان میں اور بیوی افغانستان میں عرفات کے میدان میں۔ ایک زمانے تک میاں بیوی میں کوئی ملاقات نہیں، اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے حکم سے ان کی بیوی کو روز 2 بچہ پیدا ہونے لگا۔
روز 2 بچہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، روز. اور اللہ کا حکم ہوا کہ جڑواں سے شادی نہیں کرنا ہے. جڑواں سے شادی، جیسے ایک بیٹی ایک بیٹا ہوا تو بھائی بہن سے شادی نہیں کرنا ہے. جب جوان ہو جائے تو جڑواں سے شادی نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک اس میں سے لینا ہے، ایک پہلے والے سے ملا کے شادی کرنا ہے. کہ زمین میں انسان بڑھتے گئے. قرآن کہتا ہے جب آدمی بڑھنے لگا اور مختلف جگہوں پہ بسنے لگا تو اللہ کی قدرت دیکھیے، آج پوری کائنات میں کتنے انسان ہیں اور شادی سب کے یہاں ہوتی ہے. شادی سب کے یہاں ہوتی ہے. اگر اہل حدود ہے، ہندو مذہب کا ماننا ہے، اس میں ابھی شادی. بدھسٹ ہے، گوتم بدھ کا ماننے والا، اس کا بھی شادی. عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، اس کا بھی شادی. یہودی ہے، حضرت موسیٰ کا ماننے والا، اس کا بھی شادی. مجوسی ہے، اس کا بھی شادی ہے. نصارہ ہے، اس کا بھی شادی ہے. لیکن مسلمان کے یہاں جو شادی ہے وہ شادی سنت رسول ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے شادی کیا، صحابہ کرام نے شادی کیا، اللہ کے رسول نے نکاح کیا، صحابہ کرام نے نکاح کیا، حضرت آدم نے نکاح کیا، حضرت ہود نے نکاح کیا، حضرت یوسف نے نکاح کیا، حضرت یعقوب نے نکاح کیا، حضرت موسیٰ نے نکاح کیا، حضرت عیسیٰ نے نکاح کیا، حضرت ایوب نے نکاح کیا، اور 1,24,000 پیغمبران اسلام نے نکاح کیا، صحابہ کرام نے نکاح کیا، تبع تابعین نے نکاح کیا، بزرگان دین نے نکاح کیا. اور نبی نے فرمایا نکاح ایک بندھن ہے. میاں بیوی جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور قاضی جب نکاح پڑھا دیتا ہے تو اب وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. وہ زندگی ایسی ہو، اسلام پہ ہو، قرآن پہ ہو، مذہب پہ ہو، دین پہ ہو، شریعت پہ ہو. پھر میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوگی، میاں بیوی میں انتشار نہیں ہوگا، میاں بیوی میں ناچاکی نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بیوی بد مزاج مل گئی، کڑے مزاج کی مل گئی اور شوہر کو تانا تشنا دیتی ہے اور شوہر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. سبحان اللہ. ایسا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. شوہر میٹھا مزاج کا ہے اور بیوی تلخ مزاج کی ہے، یا بیوی اچھی مزاج کی ہے، شوہر گرم مزاج کا ہے، تو معاملہ گرم و صبر ہوتا ہی کرتا ہے. لیکن نبی نے فرمایا اگر بیوی نے شوہر کے ظلم پہ اور شوہر کی باتوں پہ صبر کیا تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور بیوی نے ظلم کیا، تانا تشنا دیا اور شوہر نے صبر کیا تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے. نکاح سنت ہے، نکاح میں خیر ہے، نکاح میں بھلائی ہے. نکاح ہوتا ہے تو گھر میں برکت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے گھر میں خیر ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے گھر میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے گھر میں بھلائی کی بارش ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے روزی میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک لڑکی سے شادی کرو جو قرآن کو پڑھتی ہو، جو شریعت کو بھی جانتی ہو، جو مذہب کو بھی جانتی ہو، جو دین کو بھی جانتی ہو، اسلام کو بھی جانتی ہو، پاکی ناپاکی کو بھی جانتی ہو. ایسی بہو کو اگر آپ گھر میں لاتے ہیں اور وہ لڑکی جائے نماز بچھا کر کے آپ کی بہو نماز پڑھتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہے، پیشانی جھکاتی ہے، ہاتھ کو اٹھاتی ہے، خدا کی قسم وہ گھر جنت کا ایک گہوارہ ہو جاتا ہے، جنت کا نمونہ ہو جاتا ہے. اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہے، آفتیں دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہے اور خیر اور برکت ہوتا ہے. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہونے والے کل ہونے والے نکاح میں خیر و برکت کی بارش عطا فرمائے، ہونے والے نکاح میں اللہ بھلائی عطا فرمائے، آنے والے دلہن کا قدم اس گھر کے لیے برکت ہو اور دولہا کا قدم اپنے سسرال کے لیے برکت ہو، ایک نئی زندگی شروع ہو اور اسلام کے طریقے پہ شروع ہو. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. آپ مسلمان ہیں، پاک صاف رہیے. آپ مسلمان ہیں، اذان ہو تو نماز پڑھیے.
کریے، آپ مسلمان ہیں رمضان آئے تو روزہ رکھیے، آپ مسلمان ہیں دولت ہے تو زکات دیجیے، آپ مسلمان ہیں ماں باپ کی عزت و احترام کیجیے، آپ مسلمان ہیں اپنے سے بڑوں کی عزت کیجیے، آپ مسلمان ہیں چھوٹے بچوں پہ شفقت کیجیے، آپ مسلمان ہیں گھروں کو اسلامی زندگی دیجیے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں خیر ہوگا، آپ کے گھر میں بھلائی ہوگی، رحمت و نور کی بارش ہوگی، فضل و کرم کی بارش ہوگی، آپ روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں دوشنبہ کے روز صبح صادق کے وقت حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے، شجر و حجر ملائکہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کرنا